رب تعالی نے اپنی لا ریب کتاب میں جہاں مختلف چیزوں کا ذکر فرمایا، اللہ نے اپنی وحدانیت کا، نبیوں کی نبوت کا، اسی قرآن میں رب نے دین اسلام کا بھی حکم فرمایا ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کا پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ ازل سے دین اسلام تھا، آج بھی دین اسلام ہے، قیامت تک دین اسلام ہی رہے گا۔ اب رب تعالی نے اسلام کی بنیاد کب رکھی؟ لوگ کہتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں۔ رب فرماتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ میرا پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ ماشاءاللہ، واہ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ اب نبیوں کو نبوت رب دینے والا رب فرماتا ہے کہ دین اسلام میرا پسندیدہ دین ہے۔ یہ بات واضح کرتی ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب خاتم النبیین تک جتنے بھی نبیوں کا دین تھا وہ دین اسلام ہی تھا۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ کیوں کہ رب فرماتا ہے کہ میرا پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ دین وہی ہے، لیکن نبیوں کی شریعت مختلف ہوتی رہی۔ سبحان اللہ۔ ارے بابا، آدم علیہ السلام کا کلمہ دیکھو کہ جب بندہ دین میں داخل ہونا چاہتا ہے، دین میں آنا چاہتا ہے، سب سے پہلے اللہ کی توحید کا اقرار کیا جاتا ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، بے شک۔ اب جناب آدم علیہ السلام کا کلمہ بھی یہی تھا کہ لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ۔ کائنات والو، آدم نے بھی یہی سبق دیا کہ آؤ ایک الہ کے جھنڈے تلے آ جاؤ، اور میں آدم اللہ کا نبی رب نے بنا کے بھیجا ہے۔ آگے نوح علیہ السلام کا دور آیا، دین اسلام۔ اب کلمہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ۔ نوح علیہ السلام نے بھی لوگوں کو رب کی توحید کا پرچار کیا، اللہ کی وحدانیت لوگوں تک پہنچائی۔ کتنے سو سال تبلیغ کرتے رہے، لیکن نہ ماننے والوں نے نہیں مانا۔ نوح علیہ السلام بھی چلے گئے۔ اب وقت حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا آ گیا۔ پہلا جملہ وہی ہے کلمے کا کہ لا الہ الا اللہ ابراہیم و خلیل اللہ۔ اسماعیل علیہ السلام کے کلمے کا بھی پہلا جز یہی ہے۔ داؤد علیہ السلام ہو،
موسیٰ علیہ السلام ہو، عیسیٰ علیہ السلام ہو، یا تیرے اور میرے مصطفیٰ کا کلمہ ہو، پہلا جز یہی ہے لا الہ الا اللہ ہو، پھر آگے ہم پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ۔ یا الہی، جب دین اسلام ہے، یہ اسلام تیری وحدانیت کا اقرار اور دل بھی اس بات کی گواہی دے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ دین اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ جب کلمہ تو پڑھ لے، پھر اس کے بعد نماز پڑھ، روزہ رکھ، حج اور زکوٰۃ ادا کر، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کر۔ کیا بات ہے۔ ارے بابا، یہ کلمہ دین اسلام تیرے پچھلے گناہوں کو رب سے معاف کروا دیتا ہے۔ اب کریم آقا کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اگر دین میں داخل ہو جاؤں تو میرے پچھلے گناہ جو ہیں۔ اب مصطفیٰ نے فرمایا کہ جب تو اپنی زبان سے کلمہ کا اقرار کرے گا، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ میں محمد اس بات کا ضامن ہوں کہ رب تیرے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ یا علی۔ اب وہ کہنے لگا یا رسول اللہ، ایک گناہ مجھ سے بڑا ہو گیا۔ اب میرے مصطفیٰ جو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کا تاج پہن کے دنیا میں آئے، فرمایا کہ بتا کہ کون سا ایسا گناہ ہے کہ جس پہ تو آج بھی شرمندہ ہے۔ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، آپ کو تو پتا ہے کہ آپ کے آنے سے پہلے لوگ بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ یا رسول اللہ، میں تجارت کا کام کرتا تھا، اب جب گھر سے رخصت ہوا تجارت کی نیت سے، جب 2 سال 4 سال بعد واپس آیا تو رب تعالی نے مجھے بیٹی سے نوازا ہوا تھا۔ کریم آقا، اب جب میں گھر آیا تو بچی دیکھی، غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اب جب بچی کو دیکھا دل بے چین بے قرار ہو گیا۔ اب میں پھر تجارت کے لیے نکلا، پھر 2 سال 4 سال کے بعد جب واپس پلٹا، دروازے پہ دستک دی، اندر سے توتلی سی زبان میں سے آواز آئی کہ ابا جان رکیے، دروازہ کھولتی ہوں۔ کریم آقا، اس بچی نے دروازہ کھولا، ماں نے بتایا ہوگا کہ فلاں تیرا باپ ہے۔ یا رسول اللہ، وہ میری ٹانگوں سے چمٹ گئی لیکن دل موم نہیں ہوا۔ مصطفیٰ، میرا دل غصے سے پھر بھر گیا، چہرے پہ غصے کے آثار تھے۔ ایک دن گزرا، غصہ کم نہیں ہوا، دوسرے دن بچی کو پکڑا، اس کے ساتھ میں نے وہ گڑھا کھودنے کے لیے کئی اٹھائی، بچی کو ساتھ لیا، باہر چلا گیا۔ اب میں گڑھا کھودتا ہوں، میری بچی سامنے بیٹھی ہے۔ جب میری پیشانی پہ پسینہ آیا، وہ اپنے ننھے ہاتھوں سے میری پیشانی سے پسینہ پوچھتی ہے۔ یا رسول اللہ، مجھے پھر بھی رحم نہیں آیا۔ اب وہ بچی نے دیکھا کہ ابا بڑی تگ و دو کر رہا ہے،
محنت کر رہا ہے، کبھی وہ دائیں دیکھتی ہے، کبھی بائیں دیکھتی ہے، کبھی ادھر جاتی ہے، کبھی ادھر جاتی ہے۔ یا رسول اللہ وہ میرے لیے پانی تلاش کر رہی تھی۔ کریم آقا مجھے پھر بھی ترس نہیں آیا۔ اب جب گڑھا کھود لیا، قبر نکال لی، میں نے بچی کو اٹھایا، اس میں پھینکا، اب بچی کی ٹانگوں پہ مٹی کو ڈالا۔ اب بچی یہی کہتی ہے، باں ذرا بتا تو صحیح میرا جرم کیا تھا جس کی وجہ سے آج مجھے زندہ درگور کر رہا ہے۔ کریم آقا مجھے پھر بھی ترس نہیں آیا۔ اب جب بچی کی چہرے پہ مٹی ڈال گئی، وہ میرا دل جو کئی سالوں سے بے قرار تھا، اس بے چین دل کو سکون حاصل ہو گیا۔ یا رسول اللہ ذرا بتائیے، جب آج میں کلمہ پڑھوں گا، دین اسلام میں داخل ہو جاؤں گا، تو وہ والا گناہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ رب تیرے وہ بھی گناہ معاف کر دے گا۔ ارے بابا، یہ کلمہ اللہ کی توحید کا اقرار، محمد عربی کی رسالت کا اقرار جب بندہ کرتا ہے، رب اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ ابھی داخلہ ہے دین اسلام میں۔ اب یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، حجت الوداع کا موقع، کسی نے سوال کیا اصحاب رسول میں سے، یا رسول اللہ یہ اسلام کیا ہے؟ اب مصطفیٰ نے بڑا حسین جواب دیا۔ کریم آقا فرمانے لگے، اے میرے صحابی، جب تو کسی سے گفتگو کرے تو اس کے ساتھ حسن سلوک کیا کر، نرمی سے بات کیا کر، اور جب کوئی تیرے پاس آ جائے اس کو اللہ کے دیے ہوئے میں سے دے دیا کر۔ اب ایک بدو مکے کے قریب کسی گاؤں میں رہنے والا، وہ بدو کا کام کیا تھا کہ گاؤں میں سے مویشی خریدنے مکے میں آ کے کچھ منافع لے کے وہ بیچ دیا کرتا تھا۔ اب اس نے گاؤں میں سے خریدنا، بپاری جس کو کہتے ہیں ہم، کہ تھوڑا سا منافع لے کے جانور کو آگے منڈی میں بیچ دینا، وہ یہ کاروبار کیا کرتا تھا۔ اب ایک دن جب وہ جانور لے کے آیا تو جو اپنے آپ کو مدینے کا گورنر کہتا تھا، اب وہ اپنے آپ کو ابو الحکمہ کہتا تھا کہ حکمت کا باپ ہوں، قربان جائے مصطفیٰ پر، جو اللہ اور اس کے رسول سے باغی ہوتا ہے۔ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ حکمت کا باپ نہیں بلکہ یہ تو جہالت کا باپ ہے۔ وہ ابو جہل نے اس کے ساتھ سودا کر لیا، وہ جانور خرید لیا۔ اب جب وہ پیسے دینے کا وقت آیا تو کہتا ہے جی کہ کل آنا، میں تمہیں دے دوں گا۔ آج بھی اس دور میں بھی اس کی خصلیت والے لوگ موجود ہیں جو بلا وجہ لوگوں کو ذلیل و خوار کرتے ہیں۔ ارے بابا، جب تو نے کلمہ پڑھا ہے، کلمے والا کہتا ہے کہ پھر تو اپنی زبان میں سچائی لے کے آ جا، اپنے وعدے کو پکا کر، پورا کر۔ اب وہ ایک دن بھی آیا، ابو جہل نے اس کو جو ہے وہ بھیج دیا۔ دوسرے دن بھی آیا، اس کو پھر بھیج دیا۔ اب وہ اتنا بڑا وپاری تو تھا نہیں، ایک دو جانور خریدتا بیچ جاتا۔
اب جب وہ مکے کے چوک میں آیا نا، اب اس کو امیہ ملا، وہ کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے کہ تو بھی مکے کا کوئی بڑا ہے، ایسے ایسے اسی مکے میں میرے کسی نے پیسے دینے ہیں، میرے سے سودا کیا تھا لیکن پیسے نہیں دیے، کبھی کہتا کہ آج آ جانا، کل آ جانا۔ آگے بڑھا، ابو لہب ملا، اس کے بیٹے ملے، آگے بڑھا، ابو جہل کے بیٹے ملے، سب سے یہی کہتا ہے کہ تم میں سے ہے کوئی جو میری رقم مجھے واپس دلوا دے۔ اب وہ سارے کہنے لگے کہ بتا کون ہے مکے میں جو تیری رقم تجھے نہیں دیتے۔ اب جب اس نے ابو جہل کا نام لیا، سب جو تھے وہ خاموش ہو گئے۔ امیہ کہتا ہے کہ وہ سامنے دیکھ، بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے، جو بندہ بیٹھا ہے وہ بندہ تجھے ابو جہل سے تیری رقم دلوا دے گا۔ اب وہ کون تھا؟ جو غریبوں کا حامی ہے، بے کسوں کا کس ہے، جن کا چہرہ والضحیٰ ہے، جن کی زلف واللیل اذا ما سجا ہے۔ ارے بابا، وہ آمینہ کا لال کعبے کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ اب یہ امیہ مذاق کر رہا ہے کہ وہ جا، وہ شخص تجھے دلوا دے گا۔ اپنی طرف سے بتا بھی رہے ہیں، جب وہ بندہ ان کی بات سن کے چلنے لگا تو مسکرا پڑے۔ انہیں یہ تھا کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں سے اس کو پیسے دلوائیں گے۔ ارے بابا، انہیں کیا پتا تھا کہ یہ وہ محمد بن عبداللہ سمجھتے تھے، بلکہ وہ بیٹھنے والے تو محمد الرسول اللہ تھے، جن کے سر پہ نبوت کا تاج تھا، جن کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے نبی بھی ترستے تھے۔ پھر رب نے معراج کی شب ان کی اس تمنا کو رب نے پورا کر دیا۔ اب جب وہ شخص، وہ وپاری جب میرے آقا کی قدموں میں پہنچا، اب جب بیٹھا، سلام عقیدت پیش کیا، قربان جائیں اپنے غیب دان نبی پر، میرے مصطفیٰ نے فرمایا لگتا ہے کہ کوئی پردیسی ہے، کیونکہ میرے مصطفیٰ کا یہ فرمان ہے کہ جب کسی سے گفتگو کرے تو اخلاق کے ساتھ کیا کر۔ لگتا ہے تو نے کئی دنوں سے کھانا بھی نہیں کھایا۔ اب وہ بندہ کہتا ہے کہ جب یہ دو باتیں سنی نا میں نے، مجھے اپنائیت سی محسوس ہوئی کہ یہ بندہ مجھے لگتا ہے کہ میرا کام کر دے گا۔ اب میرے آقا نے فرمایا کہ تیری بات بعد میں سنی جائے گی، پہلے میرے ساتھ میرے گھر چل، میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی کھانا، اور اس کے بعد ہم تیرا مسئلہ بھی حل کر دیں گے۔ ارے بابا، یہ آقا کی ذات تو وہ ہے کہ جب عمر ابن خطاب گھر سے نکلے تیرے اور میرے نبی کا سر قلم کرنے کے لیے، نعوذ باللہ، اب اسے کیا پتا تھا کہ سر لینے والا سر دے کے اپنے گھر واپس آ جائے گا۔ اب میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا حجت الوداع پہ کہ اسلام یہ ہے کہ تیرا اخلاق اچھا ہو، تیری بولی اچھی ہو، جب تو کوئی بات کرے تو کسی کو تکلیف نہ ہو۔ آج ہمارا کیا حال ہے کہ جب کوئی مظلوم دروازے پہ دستک دیتا ہے، ہم پہلے موازنہ کرتے ہیں کہ جو اس کے مقابلے میں ہے وہ کہیں ہمارا رشتہ دار تو نہیں، اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق تو نہیں،
وہ جو ہے وہ کوئی بڑا تو نہیں علاقے کا، ارے بابا جب تو مظلوم کے ساتھ چلے گا تو رب تعالی بھی تیری مدد فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اب جب مصطفیٰ کے پاس وہ شخص وپاری آیا، امیہ نے اپنے ایک غلام کو بلایا، کہنے لگا کہ جا دیکھ آج محمد عربی اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ اب وہ بندہ بھی پیچھے پیچھے، میرے مصطفیٰ نے اس کو ساتھ لیا، اپنے گھر لے آئے، کھانا کھلایا، کھانا کھلانے کے بعد پوچھنے لگے یا رسول اللہ سے، وہ کہنے لگا کہ اے سونی صورت والے، اس مکے میں ایک انسان ہے، لوگ اسے گورنر بھی کہتے ہیں، اسے ابو الحکمہ بھی کہا جاتا ہے، اس کا نام عمر بن حشام ہے۔ یا رسول اللہ فلاں دن اس نے مجھ سے جانور خریدا تھا لیکن رقم نہیں دی۔ اب میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اٹھ، آج تجھے اللہ کا رسول اس سے تیرا حق لے کے دیتا ہے۔ اب آگے آگے مصطفیٰ چلے، پیچھے پیچھے وہ وپاری چل پڑا۔ اب جب ابو جہل کا گھر آیا، مصطفیٰ نے دروازے پہ دستک دی۔ جب ابو جہل باہر آیا، میرے مصطفیٰ نے بڑے روب اور دبدبے کے ساتھ فرمانے لگے، ابو جہل یہ کہتا ہے کہ تو نے اس کی رقم دینی ہے۔ اب وہ امیہ کا غلام بھی دیکھ رہا ہے چھپ کے۔ اب وہ ابو جہل فوراً اندر گیا، وہ جتنی اس کی رقم تھی، پیسے تھے، جو بھی اس وقت کی کرنسی تھی، وہ لے کے نبی کے ہاتھوں میں دی۔ اب میرے مصطفیٰ نے اس کو دے دی۔ قربان جائے آقا کے فیصلوں پر کہ یہ وہ فیصلے ہیں جو حقیقت میں تیرے اور میرے رب کے فیصلے ہیں۔ اب اس بندے کو جب رقم مل گئی نا تو یوہا کے لب ہلے۔ کریم آقا نے فرمایا، اے انسان اور کوئی تیرا مسئلہ ہو؟ وہ کہتا ہے حضور اتنے ہی تھے، مجھے مل گئے ہیں۔ اب میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اگر تو اجازت دے تو میں اپنے گھر چلا جاؤں، واپس ہو جاؤں۔ اب امیہ کا غلام جب امیہ کے پاس گیا، اس نے جا کے سارا مواجرہ بتایا کہ یار تم نے تو بھیجا تھا کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، ابو جہل برا بلا کہے گا، کیونکہ اس وقت مسلمانوں پہ اتنا کڑا وقت تھا۔ کبھی بلال حبشی پہ ظلم ہوتا تھا، کبھی یاسر بن عمار پہ ظلم ہوتا تھا، کبھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ پر ظلم ڈھائے جاتے تھے۔ پر انہیں کیا پتا ہے کہ رب قرآن میں فرماتا ہے کہ جال حق وزاحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ جب رب حق بیچتا ہے، رب نے حق کو بیچ دیا، باطل جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے۔ اب جب امیہ ابو جہل کے پاس آیا نا، وہ کہنے لگا کہ تو مدینے کا گورنر ہے، لوگوں کے فیصلے کرتا ہے، لوگ تجھ سے ڈرتے ہیں، آج تو محمد بن عبداللہ سے ڈر گیا۔ ابو جہل نے جو جواب دیا، وہ کہنے لگا، اے امیہ کیا بتاؤں تمہیں، جب محمد عربی دروازے پہ تھے تو ان کے سر پر ایک اژدہا تھا۔ مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا کہ اگر آج ان کو جواب دیا تو یہ اژدہا مجھے سارے کا سارا نکل جائے گا۔ یہ روب اور دبدبا میرے مصطفیٰ کا تھا، جو اس کو اژدہا نظر آ رہا تھا۔ یہ میرے رب نے جو روب اور دبدبا مصطفیٰ کو دیا، یہ مصطفیٰ کا فرمان ہے،
یہ اسلام صرف یہ نہیں کہ نمازیں پڑھتے جاؤ، روزے رکھتے جاؤ، زکوٰۃ اور حج ادا کرو۔ ارے بابا، جب کسی پہ ظلم ہو رہا ہو، کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو، تو پھر اس ظالم کے خلاف بھی کھڑا ہونا چاہیے۔ کیوں کہ ادھر تو تہجد گزار ہو، ادھر تیرے سامنے ظلم ہو رہا ہو۔ میرے مصطفیٰ نے فرما دیا ہے کہ ایمان کی 3 حالتیں ہیں، 3 درجے ہیں۔ یا رسول اللہ وہ کون سے؟ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ جب تو دیکھے برائی کو تو سب سے پہلے اس کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کر۔ اگر تو ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو اس کو اپنی زبان سے برا بھلا کہہ۔ اگر تو یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر اپنے دل میں برا جان۔ لیکن یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ ارے بابا، ہم دین اسلام کی بات کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ دین اسلام کہاں سے آ گیا؟ ارے بابا، یہ تو پہلے دن تیرے اور میرے رب نے آدم کو دے کے بھیجا تھا۔ اب یہ آگے عیسائی، یہودی، کوئی ستاروں کی پوجا کرنے والا، کوئی چاند اور سورج کو پوجنے والا، کوئی آگ کو پوجنے والا، یہ آگے کہاں سے نکل پڑے؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی مذہب ہے۔ ارے اگر مذہب ہوتے تو ان میں بھی کوئی جو ہے وہ اللہ کا پیغام آتا۔ ارے بابا، انہوں نے جو عیسیٰ کے احکام تھے ان میں رد و بدل کیا، تبدیلیاں کی، من پسند آیات کو ڈالا، اپنا الگ مذہب بنا لیا۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو بھی رب نے دین اسلام دے کے بھیجا تھا۔ تو اسی لیے جہاں ہم صرف کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں، یعنی کہ یہ مسلمان تجھے پاک بھی، کلمہ تجھے پاک بھی کرتا ہے، تجھے پاک اور ستھرا کرتا ہے۔ آج دیکھو نا کہ کوئی بھی کافر مشرک ہو جو کلمہ نہیں پڑھتا، دائرہ اسلام میں داخل نہیں، وہ چاہے جتنی بھی پرفیومیں لگا لے، جتنے بھی اچھے سے اچھے صابن سے نہا لے، لیکن اس کے پاس بیٹھنے کو دل نہیں کرتا۔ اور ادھر جو دین اسلام میں داخل ہوا، جس کی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جس نے پڑھ لیا، تو اس کے بدن سے بو نہیں آئے گی، بلکہ اس کے بدن میں سے تجھے ہمیشہ ایمان کی خوشبو آئے گی۔ تو رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں پکا اور سچا مسلمان